صدر پاکستان عارف الوی اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ اس کے اندر پھر جو ہتھیار کی طاقت ہے، مائٹ از رائٹ، وہ بھی ویسٹڈ انٹرسٹ کے اعتبار سے اس کے اندر آتا ہے۔ تو میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ یورپ کے اندر جو جنگیں ہوئیں، میں دنیا کی جنگوں کا ذکر نہیں کر رہا، یہ اس وجہ سے نہیں کہ میں متعصب ہوں کسی وجہ سے، صرف اس وجہ سے کہ ارتقاء کیونکہ یورپ میں ہوئی تو مجھے یورپ کی تاریخ کے اعتبار سے آپ کے سامنے صرف ذکر کروں کہ ایک فگر ہے آف کلنگز واٹ ہیپنڈ ان دیٹ ایرا۔ وہ کروسیڈز کے زمانے میں جو 1100 سے لے کر 1300 ہجری عیسوی تک چلتی رہی، تقریباً ایسٹیمیٹس ہیں 1 سے 3 ملین لوگ کروسیڈز میں مارے گئے۔ پھر ایک 100 سال کی جنگ ہوئی، اس میں 30 سال کی بھی جنگ، 60 سال کی بھی جنگ ہے۔ اس 100 سال کی جنگ کو 1330 سے لے کر 1450 عیسوی تک چلی، اس میں 2 سے 4 ملین لوگ مارے گئے۔ پھر یورپ کی جو فتح کرنے کا شروع ہوا، کیونکہ سب سے ترقیاتہ کیفیت یورپ میں ہی تھی، تو جو اسپین ساؤتھ امریکہ میں گیا تو ایسٹیک نیشنز کے قتال کے حوالے سے کہا یہ جاتا ہے کہ 2 کروڑ 40 لاکھ یعنی 24 ملین ایسٹیکس were killed between 1520 and 1630۔ پھر انکاز کی اسپینش کانکویسٹ کو 1530 سے لے کر 1536 میں وہ 8 سے 9 ملین تک ہوئی۔ میں صرف آپ کو گنا رہا ہوں کہ جو تکلیف انسانیت نے برداشت کی ہے، اس تکلیف کے سلسلے میں اس نے کیا کوششیں کی، اور یہ کوششیں اچھی ہیں، یہ کوششیں بری نہیں ہیں، مگر اس میں جو خامیاں ہیں ان کی طرف بھی میں ضرور آؤں گا، اور جو ضرورت ہے اس کو ٹھیک کرنے کی اس کی طرف بھی آؤں گا۔ فرینچ ریلیجس وارز ہوئی، جس کو ہوگیناٹ وارز بھی کہتے ہیں، جو پروٹیسٹنٹس اور کیتھلکس اور فرانس کے درمیان بھی رہی، یہ 1560 سے لے کر 1600 تک چلی، اس میں بھی 2 سے 4 ملین تک لوگ قتل ہوئے۔ پھر 80 سال کی جنگ رہی، جس کو ڈچ وار آف انڈیپینڈنس بھی کہتے ہیں، اس میں 10 لاکھ کے قریب 1 ملین۔ پھر نیپولینک وارز 4 to 7 ملین پیپل ڈائیڈ، جس زمانے میں نیپولین مصر بھی آیا اور رشیا کے اندر بھی گیا، وہ سارا ملا کر۔ پھر الجیرین فرانس کانکویسٹ آف الجیریا لیڈ ٹو اباؤٹ 1 ملین ڈیتھس۔ انڈیا میں جو کچھ ہوتا رہا ان سب کو میں اگنور کر رہا ہوں، ہر جگہ قتال ہوتا رہا، یہ نہیں ہے کہ کسی ایک خاص خطے میں زیادہ ہوا، انڈیا کے اندر ہوا۔ مگر ورلڈ وار 1 یہ ریسنٹ ہسٹری پہ آ جائیں تو یہ تقریباً 40 ملین ایسٹیمیشن ہے کہ پیپل ڈائیڈ۔ پھر ورلڈ وار 2 میں 80 ملین ڈائیڈ۔ اس کے بعد کورین وار، اس کے بعد میں یونائٹڈ نیشنز پر آ جاؤں، پھر اس کے بعد کا ارتقاء آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہوا یہ کہ یورپ کے اندر یہ جب سب کچھ ہوتا رہا تو نیشنز اکٹھا ہوئیں، اور ایک ویسٹفیلین ٹریٹی، 2 ویسٹفیلین ٹریٹی سائن ہوئی، اور وہ اچھی تھی۔ وہاں سے نیشن سٹیٹ بھی کا کانسیپٹ بھی ابھرا۔ پہلے نیشن سٹیٹس کا کانسیپٹ ایسا نہیں تھا، نیشن سٹیٹس کا کانسیپٹ ابھرا، اور ویسٹفیلین ٹریٹیز نے یہ طے کیا کہ ہتھیار جو ہے وہ صرف نیشن کے پاس رہے گا، جو گورنمنٹ ہے اس ملک کی، ہتھیار کا استعمال اس کو حق ملتا ہے ہتھیار کا استعمال کرنے کا۔ کچھ بارڈرز ہیں اور ان بارڈرز کو بھی ڈیفائن کیا، اور ان بارڈرز کے اندر دوسری قوم کو ہتھیار یا جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو this was reasonably good progress and it was decided based on the experience of the wars which were happening in Europe۔ اچھا، اس کے باوجود جنگیں ہوتی رہیں، کیونکہ ٹریٹیز ہوتی تھیں، پھر ویسٹڈ انٹرسٹ اس کو اوور شائن کر جاتے تھے، اور لہٰذا پھر ایک ارتقائی کیفیت اور آئی، جس کے اندر بیفور دا فرسٹ ورلڈ وار شروع ہوئی، جس کے اندر میں ٹولسٹوئے کا نام لوں گا، کیونکہ ینگ ٹولسٹوئے 1851 کے اندر ایک جنگ کے اندر گیا روس کی طرف سے، اور ہی واز شاکڈ، ہی واز اے تھنکر، ہی واز اے رائٹر، بڑا مشہور ہے، انا کرینینا بھی اس کی کتاب ہے۔ وہ بڑا شاک ہوا کہ لوگ مر رہے ہیں، بدبو ہے خون کی، لاشیں ہیں، ہتھیار پڑے ہوئے ہیں، اور ہاتھ پڑے ہوئے ہیں، ٹانگیں پڑی ہوئی ہیں، سر الگ کٹے ہوئے ہیں۔ پھر جناب اچانک ایک جھنڈا، سیز فائر کا سفید رنگ کا جھنڈا، صرف اس لیے کہ نکل آؤ، اس وقت امن ہے، سب کو دفن کر لو۔ اور دفن کرنے کے بعد بڑی کرٹسی کے ساتھ سب دفن ہوئے، کمیونیکیٹ بھی کر لیا ادھر ادھر، پھر واپس وہی کیفیت کے مارنا پیٹنا پھر شروع کر دیا۔ تو ہی واز شاکڈ اینڈ سرپرائز۔ تو ٹولسٹائے نے اور بہت سارے اور لوگوں نے اس کے بعد
نو وار کا کانسیپٹ شروع کیا. اس نے کہا کوئی جنگ، جیسے آپ نے ڈاکٹر صاحب آپ نے ابھی یہ بات کہی کہ کوئی وار ایسی نہیں ہے جس نے خرابیاں پیدا نہ کیا ہو. جس نے اسلام آباد میں صدر ڈاکٹر عارف علوی مارگلہ ڈائیلاگ سے خطاب کر رہے ہیں.